حالات کیا شکل اختیار کریں گے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا مروت صاحب کے اس بیان سے۔ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ بڑے واضح انداز سے وہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، وہ 10 قسم کے 9 مئی بھی ہو جائیں تو ہم نے احتجاج کے ذریعے یہ تمام سیٹیں جو ان کے بیان کے مطابق 80 کے قریب ہیں یہ ہم نے آپ کے حلق سے نکالنی ہیں۔ دوسری طرف جے یو آئی کی طرف سے احتجاج کی تاریخ دے دی گئی ہے اور باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے اندر احتجاج کا ایک شیڈول آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے زمینی رابطے منقطع کر دی جائیں گے، سندھ اور بلوچستان کے زمینی رابطے منقطع کر دی جائیں گے، بلوچستان اور پنجاب کے زمینی رابطے منقطع کر دی جائیں گے اور سراپا احتجاج ہیں یہ تمام جماعتیں۔ جو جے یو آئی کی طرف سے کہا گیا اس کی اہمیت اس طریقے سے بھی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ایک اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ نواز شریف صاحب کی بھی اس وقت حالت سیاسی طور پر پتلی ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی سیٹیں اصل میں ہارے ہیں اور کون سی سیٹیں اصل میں جیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مخمصہ ہے۔ جو سیٹیں وہ جیتے ہیں ان کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ وہ اصل میں ہار گئے ہیں اور آپ کے جو فارم 45 ہیں وہ 47 کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ان کے پاس جو اپنے فارم 45 ہیں اس سے اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ جیتے ہیں ہارے ہیں بشمول اپنی سیٹ کے۔ جو وہ سیٹیں ہارے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس ان کو بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق تو ہم ہار گئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ درجنوں دھاندلیاں بتا سکتے ہیں جو دوسرے کے فارم 45 کو انفلیٹ کرنے کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف کے پاس جتنی بھی سیٹیں ہیں ان سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور میاں نواز شریف کو اس سوالیہ نشان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، یعنی جو آپ کی جیت ہے ایک تجزیے کے مطابق وہ کسی اور کی مرہون منت ہے اور جو آپ کی ہار ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو جتوا سکتا ہے وہ آپ کو ہروا بھی سکتا ہے۔ یہ اب نون لیگ کے اندر تجزیہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت سازی کے اندر جا رہے ہیں اور بڑے شوق سے جا رہے ہیں تو ان اے وے وہ طاقت کے اس کھیل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ایک رستہ ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام سیٹوں کو جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہ کہیں جی کہ یہ انتخابات ہمیں قابل قبول نہیں ہیں مرکز کے اندر، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی سیٹ ہمیں جتوائی گئی ہے حقیقت میں ہم جیتے ہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی سیٹ ہم اصل میں ہارے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اور پھر وہ خود بھی احتجاج کے اندر جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہ ہونا ہے اور نہ ہوگا، لیکن ایک خیال یہی ہے کہ اگر یہ آپ کام کر دیں تو مرکز کے اندر اپنے لیے اسپیس بنا سکتے ہیں۔ وہ ہوگا نہیں کیونکہ ان کا بھائی پرائم منسٹر بن رہا ہے جس کو بہت شوق اور محبت کے ساتھ اب اسلام آباد کی طرف لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بہرحال جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ بہت بڑا دھچکا ہے اس ریاست کے لیے جس ریاست نے 9 مئی کے بعد ایک ڈائلاگ شیپ کیا پاکستان کے شہریوں کے درمیان اور اپنے درمیان اور یہ کہا کہ احتجاج کی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے جو پار جائے گا اس کے لیے پاکستان کے اندر قانونی طور پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پکڑ دگڑ کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوئیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹس باقاعدہ جاری کی گئیں، بتایا گیا کہ 9 مئی جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہ دوبارہ ہوگا۔ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ اس حلقے کے اندر ہے جہاں سے کھوسہ صاحب لطیف کھوسہ صاحب جیتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں سے جیت گیا، وہ ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے، وہاں پر ابھی بھی لوگوں کو وزٹ کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جماعت جو ہے وہ تقریباً 1.70 کے قریب ووٹس ہیں اس نے لیے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر ان کو انڈورسمنٹس مل رہی ہیں، اندرونی طور پر وہ بڑے چارجڈ اپ ہیں اور مروت کا جو میں نے بیان چلوایا اس سے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی حد پر بھی جائیں گے۔ دوسری طرف کیفیت یہ بھی ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں اب ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، اور جو جیتے ہیں ان کی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ نام آپ دیکھ لیں: علی مین گنڈا پور، عاطف خان، شہرام ترکی، اسد کیسر، شہریار آفریدی، علی محمد خان، شاندانہ گلزار، زرتاج گل، فضل حکیم، شاہد احمد خٹک، حماد اظہر، امتیاز شیخ محمود،
میاں اسلم اقبال، عمر ایوب، شوکت بھٹی، ملک انور تاج، علی افضل شاہی، نثار جٹ، حافظ فرحت عباس، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ مطلوب ہیں، مقدمات ہیں ان کے، یہ جیت چکے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ ہم جیت چکے ہیں تو لہٰذا ہم پر تو اب کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی، اور نہ صرف یہ اپنے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں مکمل طور پر ایگزمپشن، یہ عمران خان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر حال میں جیل سے نکلوا دینا ہے کیونکہ ہمیں اتنے ووٹ پڑ گئے ہیں۔ جو لوگ نہیں جیتے، اور ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ جیت گئے ہیں، ان کی فہرست جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سیما عبیہ طاہر، کامران بنگش، تیمور خان جھگڑا، علی اصغر، حلیم عادل شیخ، علی حمزہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، ملک ندیم، خرم شیر زمان، ارباب جہاداد، کرامت کھوکھر، فہیم خان، عدیل احمد خان، محمد زبیر، یہ ہم نے ایک عمومی سی لسٹ آپ کے سامنے رکھی۔ یہ وہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جو ہار گئے ہیں، ان میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات میں بھی مطلوب ہیں۔ تو یہ ملا کے آپ کے سامنے تقریباً 30 کے قریب تو لوگ ایسے ہیں، 30 سے بلکہ زیادہ، جو مقدمات میں مطلوب ہیں، لیکن اب ان میں سے 15 جو ہیں وہ قومی مینڈیٹ کے ساتھ آگے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہے پاکستان کا اہم ترین صوبہ، دفاعی اعتبار سے، خارجی امور کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے، وہ اس کو چلائیں گے۔ جب اس صوبے کو چلائیں گے تو پھر ان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر دعوت بھی دی جائے گی، وہاں پر کور کمانڈر کے ساتھ بھی وہ انگیج کریں گے، اکنامک کوآرڈینیشن کونسل جو ہے اس کے اندر بھی وہ بیٹھیں گے، بہت سارے معاملات آپ نے طے کریں۔ فیڈریشن کو چلانا ہے، وہ عمران خان کا نمائندہ ہے وہاں پر۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ آج تمام چینلز کے اوپر ایک خبر چلی، اور اس خبر کا متن ایک ہی جیسا تھا، اس کے جو ٹکرز تھے وہ بھی ایک ہی جیسے تھے۔ جب ایسی خبر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ خبر، ہر چینل جب ایک ہی خبر چلا رہا ہوتا۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اور گرفتاریاں ہیں، ان میں سے علی امین گنڈا پور اور اسلم اقبال کا باقاعدہ نام لیا گیا، امتیاز شیخ کا بھی نام لیا گیا، 3-4 اور کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ان کی گرفتاریاں قانون کے مطابق ہوں گی، اور ہم جیو فینسنگ اور موبائل ٹریکنگ اور IP ایڈریس ان کے ٹریک کر لیے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جن کے گھروں کے اندر کیئر ٹیکر چیف منسٹر جاتا ہے اور تعزیت باقاعدہ کرتا ہے، جو تصویریں چھپوا رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں، جو ڈھول ڈھمکے کر رہے ہیں، جو حکومت سازی کے عمل میں سے گزرنے والے ہیں۔ اب وہ پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا رخ کر رہے ہیں، اور ہم ٹریک کر رہے ہیں ان کو IP ایڈریسز کے ذریعے اور جیو فینسنگ کے ذریعے۔ اس قسم کے حالات ہم نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھے، بہت سارے حالات دیکھے ہیں، لیکن یہ جو حالات بنے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔